الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ طلبہ کے لیے اسائنمنٹ، مشقیں اور مقالات لکھ کر فروخت کرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے طلبہ کے لیے مقالات کاپی پیسٹ کر کے ایسے طلبہ کو فروخت کرنا جن کے اساتذہ کو انٹرنیٹ سے استفادہ نہیں کرنا آتا یا ان کے ہاں انٹرنیٹ کی سہولت ہی موجود نہیں ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اگر اس مقالے کے بعد طلبہ کو تعلیمی اسناد جاری ہوں گی یا پھر ان کے گریڈ میں اضافہ ہوگا یا اس کی وجہ سے کوئی امتحان نہ دینے کی چھوٹ مل جائے گی تو یہ عمل حرام ہے، یہ دھوکہ دہی اور خیانت ہے۔ نیز یہ مقالات انٹرنیٹ سے لیے گئے ہوں یا کہیں اور سے انہیں حاصل کیا گیا ہو، ان کا حکم یہی رہے گا، کیونکہ مقالہ تحریر کرنے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کو مقالات لکھنے کا ڈھنگ آئے اور اس کی صلاحیتوں کو پرکھا جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ طلبہ خود ہی یہ کام کریں، لیکن اگر وہ کسی کی محنت اٹھا کر خود اپنے نام سے پیش کر دے تو ایسا شخص دھوکے باز اور جھوٹا ہوگا۔ دوسری طرف طلبہ کے لیے مقالات اور تحریریں لکھنے والے لوگ بھی گناہگار، خطا کار اور تخریب کار ہیں، چاہے معاوضہ لے کر لکھ کر دیں یا بغیر معاوضے کے لکھیں، کیونکہ یہ لوگ بھی دھوکہ دہی اور جھوٹ میں معاونت پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں کو تعلیمی اسناد جاری کروانے میں معاون ہیں جو تعلیمی اسناد کے اہل نہیں ہیں۔ ایسے میں غیر مستحق لوگوں کو نمبر دیے جائیں گے، اس میں عوامی سطح پر بدعنوانی اور پوری قوم کے ساتھ دھوکہ دہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایسا شخص آگے آ جائے گا جو آگے آنے کا حقدار نہیں ہے، ایسے شخص کو ذمہ داری سونپ دی جائے گی جو کہ نااہل ہے۔ ان مقالات کی فروختگی سے جو مال حاصل ہوگا وہ بھی حرام ہے، اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ جسم جس نے حرام سے پرورش پائی تو وہ آگ کا زیادہ حقدار ہے۔ اس روایت کو طبرانی اور ابو نعیم نے نقل کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 4519 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو کسی کو مقالات لکھنے کے لیے اجرت پر رکھ لیتے ہیں اور ان کے علمی مقالات تیار کرتے ہیں یا کتابوں کی تحقیق کرتے ہیں جسے یونیورسٹی میں جمع کروا کر انہیں اعلیٰ درجے کی تعلیمی اسناد جاری کی جاتی ہیں؟ تو شیخ رحمہ اللہ نے جواب دیا، یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے، جیسے کہ سائل نے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ رقم دے کر کسی سے اپنے مقالات اور تحقیقی آرٹیکل لکھوا لیتے ہیں اور پھر انہی کی بدولت اعلیٰ تعلیمی اسناد حاصل کرتے ہیں، یا پھر کسی کتاب کی تحقیق کے لیے کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ ان راویوں کے حالات زندگی تلاش کرو اور فلاں آرٹیکل سے استفادہ کر کے یہ مقالہ تیار کر دو۔ تیار ہونے پر اسے بطور تحقیقی مقالہ پیش کر دیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو اساتذہ کی صف میں شامل کروا لیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار یونیورسٹی کے ہدف اور حقائق سے بالکل متصادم ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خیانت کی ایک شکل ہے، کیونکہ یہاں ہدف صرف ڈگری لینا ہی نہیں بلکہ ایسے شخص سے چند دن کے بعد اس کے رسالے کے بارے میں پوچھا جانا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا لکھا تھا۔ اس لیے میں اپنے محقق بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس انداز سے کتب کی تحقیق اور تصنیف نہ کریں، کیونکہ اس کے نتائج بہت ہی بھیانک ہیں۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کسی سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مدد اتنی بھی نہ ہو کہ سارا مقالہ ہی کسی دوسرے کا لکھا ہوا ہو۔ اللہ رب العزت سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ماخوذ از کتاب العلم، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 95893۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔